قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال بيان المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت یہ برابر مصیبت میں رہتے ہیں، اپنی جان سے متعلق، اپنی اولاد سے متعلق اور اپنے مال سے متعلق، یعنی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک سے اس حالت میں ملاقات کرتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی اس پریشانی اور مصیبت کی بنا پر اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء۔ صبر کی اہمیت اور فضیلت اس روایت میں بیان کی گئی ہے اور کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ معیت خداوندی شامل حال رہتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب، اتنا کہ اس کا کوئی شمار حساب نہیں ہے صبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو شخص دو باتوں کو اختیار کر لے، تقوی اور صبر، اللہ پاک ایسے کہ اجر و ثواب کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کر لے، کبھی اللہ پاک اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو صبر کی بہت برکات ہے۔ اسی طرح اس روایت میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس پر دنیا میں مصائب، پریشانیاں، آلام آتے رہتے ہیں، کبھی اپنے متعلق، اپنی جان اور ذات کے متعلق بیماری آ گئی، جسمانی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، پھر پریشانی بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض مرتبہ اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے، اولاد کا غم آ جاتا ہے، اسی طریقے سے مالی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال جس قسم کی بھی پریشانی انسان پر آتی ہے، فرمایا اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں جب یہ صبر کرتا ہے، بشرطے کہ اس مصیبت پر، اس بلا پر یہ صبر کرے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک سے ملاقات کرتا ہے تو اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یہ گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے صبر کی تین قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ ہے، ایک صبر عن المعصیہ ہے، اور تیسری قسم صبر علی المصیبہ ہے۔ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں پر، عبادت پر صبر کرنا، جمع رہنا مضبوطی سے اللہ پاک کی اطاعت پر۔ اب عبادات ہے، تہجد کے لیے اٹھنا، فجر کے لیے اٹھنا، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا، روزے پابندی سے رکھنا، زکوٰۃ پابندی سے دینا، اسی طریقے سے سچ بولنا، تقوی اختیار کرنا، امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے لیے بھی مجاہدہ چاہیے، نفس کا مجاہدہ چاہیے کہ انسان تقوی کے راستے پر، اللہ پاک کے احکامات پر مضبوطی سے جمع رہے، اس پر صابر رہے، اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعات۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ،
گناہوں سے صبر کرنا. نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ورغلاتا ہے. شیطان انسان کے دل میں نفسانی خواہشات اور جذبات پیدا کرتا ہے، گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے. دل میں آتے بھئی آنکھ کو غلط استعمال کر لوں، فلاں کو دیکھ لوں، فلاں کو دیکھ لوں، دل میں فلاں کے خیال لے آؤں. آنکھ کو غلط استعمال کرنے سے بچانا، زبان کو غلط استعمال سے بچانا، اور شرمگاہ کو غلط استعمال سے بچانا، دل کو جتنے اعضاء ہے سب کو غلط استعمال سے بچانا، یہ کہلاتا ہے صبر عن المعصیہ. اپنی خواہشات کو دبا دینا، اپنی نفسانی خواہشات اور جذبات کو کچل دینا، اس کا خون کر دینا، یہ کہلاتا ہے صبر عن المعصیہ. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور تیسری قسم جو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ ہے صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت پر صبر کرنا. اب دنیا میں انسان پر مختلف قسم کے مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. بعض مرتبہ انسان کی اپنی ذات کے متعلق آئے گی، صحت خراب ہو گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، مالی پریشانی آ گئی، معاشی پریشانی آ گئی، حوادث آ گئے، اولاد کے غم آ گئے، پریشانی آ گئی، مالی پریشانی آ گئی. کتنی پریشانیاں انسان پر آتی ہے دنیا میں، بیسیوں قسم کی پریشانیاں آتی ہیں. لیکن جو انسان ان حالات پہ صبر کر لے اور رضا کا مظاہرہ کر لے، رضا بالقضاء جسے کہتے ہیں، تو ایسے بندے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو بے انتہا اجر و حساب ملتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اس حالت میں اللہ پاک سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی خطا اور گناہ باقی نہیں رہتا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس غم کے وقت، اس مصیبت اور حادثے کے وقت میں صبر کرے، عین اسی وقت، بعد میں نہیں. بعد میں تو خود انسان کو صبر آ جاتا ہے. بڑے سے بڑا انسان پر حادثہ مصیبت آئے، یہ قدرتی بات ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے. کتنے بڑے بڑے حادثے آتے ہیں، والدین کا انتقال ہوتا ہے، اولاد میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آتی ہے، انسان سمجھتا ہے میں شاید برداشت بھی نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، انسان کو صبر دے دیتے. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ عین اس مصیبت کے وقت، اس حادثے کے وقت انسان صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے. یہ اصل وقت ہے. اس میں دو صورتیں ہوتی. بعض ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ پاک کے جو شکایت نہیں کرتے اللہ پاک سے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایسوں کے لیے بلا حساب اجر ہے، بے حساب اجر ہے. اور خدا نخواستہ اگر شکوے شکایتیں ہوں، جزع فضع ہوں، گلے شکوے ہوں، پھر اس پر وہ اجر و ثواب نہیں ہے، پھر وہ اجر و ثواب اس پر نہیں. دوسری بات اس میں ہے، سمجھ لیں کہ انسان پر مصائب، حوادث، یہ چیزیں آتی ہیں. ہم صبر بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آنکھ سے آنسو نہیں بہانا، رونا نہیں ہے. فطری طور پر انسان کو جو غم ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بھئی یہ صبر کے منافی ہوگا. یہ نہیں ہے مطلب. رونا صبر کے منافی نہیں ہے، دل کا غمگین ہونا صبر کے منافی نہیں ہے. یہ صبر کے منافی چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ کے صاحبزادوں میں یہ وہ ہے، انتقال تو آپ کے تمام صاحبزادوں کا ہو گیا لیکن بچپن میں. اور حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے تھے، اتنے اچھے خاصے بڑے ہو گئے تھے کہ باقاعدہ گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل ہو چکے تھے. ان کو گھوڑے پر بعض مرتبہ بٹھا دیا جاتا تھا. تو ان کا جب انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور لیکن آپ علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمائے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم ہم تمہارے غم میں کیا ہے، غمزدہ ہے، تمہاری جدائیگی میں غمزدہ ہے. آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، لیکن یہ صبر کے منافی نہیں ہے. تو انسان پر حوادث آتے ہیں، اپنوں کی جدائیگی آتی ہے، پیاروں کی جدائیگی آتی ہے، دوسرے مصائب. اب اگر اس میں کوئی روئے یا غمزدہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس انسان نے صبر نہیں کیا. یہ چیز صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی یہ بات ہے کہ انسان گلے شکوے کرنے لگ جائے، چاہے اللہ پاک کی ذات سے کرے، چاہے بندوں سے کرے. بعض مرتبہ انسان اس طرح کے کلمے زبان سے نکالتا ہے نا، یہ بے صبری کہلاتی کہ میں ہی ملا تھا کیا اس پریشانی کے لیے،
اے اللہ مجھ پر ہی ساری پریشانیاں آتی ہے، مجھ پر ہی سارے مصائب آتے ہیں، یا لوگوں سے گلے شکوے شروع کر دے، یہ صبر کے منافی عمل ہے اور گناہ والا عمل ہے۔ یہ انسان گناہ گار بھی ہوگا اور اجر و ثواب سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ لیکن انسان پر حادثہ ہے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، ٹھیک ہے، رونا منافی نہیں ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، اور یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، فطری عمل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی، وہ حالت یعنی ان کی آخری حالت تھی، انتقال ہونے والا تھا۔ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ بچی ہے، آپ تشریف لے آئے، اس کا آخری وقت ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنی نواسی کو گود میں لیا، اور وہ بالکل آخری سکرات کی کیفیت میں تھی، بس جانکنی کی حالت میں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، دل کا غمگین ہونا کسی حادثے پر، یہ قطعی طور پر صبر کے منافی عمل نہیں ہے۔ یہ آدمی نہیں کہلائے گا کہ اس نے صبر نہیں کیا، صبر کے منافی نہیں۔ لیکن اس طرح کے کلمات جیسا میں نے عرض کیا کہ گلے شکوے کرنا کہ میں شاید اس مصیبت کا مستحق نہیں تھا اور اللہ پاک مجھ پر یہ مصیبت لے آئے۔ یاد رکھیں اللہ پاک حکیم ذات ہے، اور اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ پاک کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو مصائب انسان پر آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، یہ دفع سیئات کا ذریعہ بنتی ہیں یا پھر رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ ضائع نہیں جاتی۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ ایک انسان کو، ایک مومن بندے کو کانٹا چبھ جائے، کانٹا، اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ اگر کانٹا چبھ جائے اس پر بھی نیکی ہے۔ اور ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چراغ جل رہا تھا، اچانک چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھا تو حضور علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ کلمات تو بڑے حادثے پر پڑھے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چراغ کا بجھ جانا بھی ایک حادثہ ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ تو جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں نا ہم پر، یاد رکھیں یہ بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ لائٹ چلی جائے، ہم نے انا للہ پڑھ لیا، لائٹ کا جانا بھی ایک مصیبت، لیکن ہم انا للہ پڑھیں گے، صبر کریں گے، یہ عمل بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا، بجائے اس کے کہ ہم گالیاں دینے شروع ہو جائے، کبھی کسی جو ہے کیسی والوں کو دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دینے شروع کر دیا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ معاملہ ہے۔ بجائے اس کے انسان یہ مسنون دعا پڑھ لے اور صبر کا مظاہرہ کر لے، اللہ پاک سے دعا مانگے، تو اپنی زبان کو ملوث بھی نہ کرے کسی نازیبہ کلمے میں، اجر و ثواب کا مستحق بھی بن جائے۔ تو یہ مصائب تو انسان پر آتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ مصائب وہ انبیاء پر آتے ہیں، سب سے زیادہ انبیاء پر، اور پھر جو انبیاء کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے یا نہیں؟ صبر ایوبی، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا حالات آئے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی، ایسے آزمائش آئی، بیوی بچے سب مر گئے، جتنا مال دولت زمینیں گھر بار سب ختم ہو گیا بالکل، لیکن اور خود بیمار ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام، جسم مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، بستر پہ پڑے ہوئے، لیکن زبان ہل رہی ہے، اور زبان پہ کیا کلمہ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس حالت میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 3 انعامات دیے صبر کی وجہ سے، 3 سندیں عطا فرمائی، 3 سرٹیفکیٹ دیے۔ کیا؟ انا وجدناہ صابرا، نمبر 2 نعم العبد، نمبر 3 انہ اواب۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا 3 انعامات، 3 القابات۔ پہلا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے اس بندے ایوب کو صابر پایا ہے، صبر کرنے والا۔ نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ ہے۔ انہ اواب، اور اللہ پاک کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ یہ نام کیوں ملا حضرت ایوب کو؟ صبر کی وجہ سے۔
اور جب صبر کیا اللہ پاک نے بیوی بچے بھی لوٹا دیے، مال دولت اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا دیا۔ صبر میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی، اور صابرین کے ساتھ اللہ پاک کی معیت ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں انسان پہ ہر طرح کے حالات آتے ہیں نا، دشمن بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ انسان کو بلا کسی سبب کے ایذا بھی پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ وہ اذیت عملی بھی ہوتی ہے، وہ اذیت لسانی یعنی زبانی بھی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ وہ پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے، آپ کو طعنے دیں گے، بہتانات باندھ دیں گے پریشان کرنے کے لیے، یہ انسان پر حالات آتے ہیں۔ لیکن جو بندہ صبر کر لے، خود بدلہ نہ لے، اللہ پاک خود اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اللہ پاک پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ پاک خود لیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں سامنے سے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آ رہے تھے جو آپس میں عاشق اور معشوق تھے۔ تو راستے میں کیچڑ تھی، اس بزرگ کے پیر سے تھوڑی سی کیچڑ اور کچھ چھینٹے اڑ کر اس محبوبہ کے، اس آدمی کی جو محبوبہ تھی اس کے کپڑوں پہ لگ گئے۔ اس کے عاشق کو طیش آیا، غصہ آیا، اور جا کے اس بزرگ کو ایک تھپڑ زور سے رسید کیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صبر کیا، اور جب گھر کے قریب پہنچے، یہ جو عاشق اور معشوق یہ اپنے راستے پر چلے۔ جب سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے گھر کی طرف، تو جس نے تھپڑ مارا تھا عاشق نے، وہ سیڑھیوں سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہی انتقال ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے اس بزرگ سے کہا حضرت آپ معاف کر دیتے، آپ کو ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ نے بد دعا دے دی، آپ کی بد دعا سے دیکھیں وہ نوجوان مر گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، میں نے بالکل بد دعا نہیں دی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ دیکھیں یہ اس عورت پر عاشق تھا، اور جب اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تو اس کے محب اور عاشق سے برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تو جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اللہ پاک کو مجھ سے محبت ہے، اللہ پاک کے محبوب پر جب ہاتھ اٹھا تو اللہ پاک نے خود بدلہ لے لیا۔ اور اسی لیے پتہ ہے نا کہ کبھی بھی انسان نیک لوگوں سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے، صلحاء سے دل میں بغض اور دشمنی نہیں رکھے، یہ چیز انسان کی ہلاکت اور نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین بہت زیادہ تھے، اور یہ دنیا کا دستور ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص جو حاسد تھا، مخالف تھا، وہ راستے میں کھڑا ہوا اور حضرت امام صاحب سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بیوہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی عمر 90 سال سے اوپر تھی اس وقت۔ کہ میں نے سنا آپ کی والدہ بیوہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسین جمیل ہے، میرا ارادہ ہے کہ ان کو نکاح کا پیغام بھیجوں۔ اب آپ یہ جملہ دیکھیں، قابل برداشت ہے، لیکن امام صاحب کا حلم، صبر، برداشت، ناراض نہیں ہوئے۔ کہا بھائی بات آپ نے کی ہے، بات یہ ہے کہ میری والدہ عاقلہ بالغہ ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اب کھڑے ہو جاؤ میں پوچھ کے آتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے دروازے سے داخل ہوئے، اس شخص کے پیٹ میں ایک ناقابل برداشت تکلیف شروع ہوئی، وہی گر کر تڑپنے لگا اور مر گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے لی۔ صبر معمولی چیز نہیں ہوتا، صبر میں اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن ہم اس صبر کی طاقت سے واقف نہیں ہیں، ہم میں برداشت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور میں ایک کے جواب میں 10 گالیاں دوں گا، میں ایک کے جواب میں 10 تھپڑ ماروں گا، پھر وہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن جو انسان اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک کی مدد ایسی آتی ہے، اللہ پاک خود اس کے محافظ اور معاون بن جاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ انسان پر جب حالات آئے صبر کر لیں اور اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں۔ ہاں یہ صبر نہیں ہوگا کہ میں نے ایک کے جواب میں 2 تھپڑ لگائے، کہا بھائی اب میں صبر کر رہا ہوں، اب صبر نہیں ہے،
صبر وہ ہے کہ انسان خود جواب نہ دے بلکہ اپنا معاملہ اللہ پاک کی سپرد کر دے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھ لے کہ کیا فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں انسان پر مختلف قسم کے حالات، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر۔ یہ دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے یا نہیں آئے گی۔ یہ دنیا تو ملی جلی کیفیت کے ساتھ ہے۔ جنت واحد جگہ ہے جہاں پریشانی نہیں، تو دنیا میں تو پریشانی بھی آئے گی، اپنوں کی جدائیگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، مالی پریشانی حوادث بھی آئیں گے، جانی حوادث بھی آئیں گے، مختلف حوادث اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو ہر قسم کے حالات میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ غور کر لیں آیت پر، فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون، بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو بغیر حساب۔ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آج تو ہم کہتے ہیں میں نے صبر کیا، کیا ہوا؟ مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس نے یہ کہا، یہ کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بعض مرتبہ ہم جذبات میں ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار صبر نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ دو صفات اپنا لو، دو صفات، تقوی اور صبر، دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ تو یہ پھر خدائی وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس دنیا میں بھی اللہ پاک بدلہ دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے اور باقی لوگ جب دیکھیں گے اس کو، تو وہ اپنے منہ میں ایسے انگلیاں جیسے ہوتے ہیں نا، انگلیاں چبائیں گے اور یہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری اس کھال کو جسم سے ادھیڑ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، ہم بھی اس اجر کو پا لیتے۔ تو صبر کو معمولی چیز نہیں سمجھے، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن صبر کس وقت ہے؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر بالکل صدمے کے عین وقت میں ہوتا ہے، عین وقت میں، بعد میں نہیں کہ اب 1 سال بعد میں کہہ رہا ہوں مجھے صبر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں انسان پر حوادث، آلام، پریشانیاں، مصیبتیں، ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ تو یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ پریشانیاں انسان کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے اور دفع سیئات یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو انسان اس پر صبر کر لے تو دنیا میں بھی اللہ پاک کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔